بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلبہ بن جاطب انصاری کا قابل عبرت واقعہ ذکر کریں گے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سلبہ بن جاطب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلبہ، تیرا برا ہو تھوڑا مال بہتر ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے، بنسبت اس زیادہ مال کے جس کے شکریہ تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کے مثل ہو جائے کہ حسب ضرورت تجھے مال ملے؟ بس اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، سلبہ کو مال عطا کر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سلبہ نے بھیڑ بکریاں لی تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑی اور مدینے میں نہ سما سکیں۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینے کی ایک وادی میں جا بسا، حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت سے پڑھتا اور باقی باجماعت پڑھنا چھوڑ دیتا یا بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب نمازیں ترک کر دیں۔ اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھیں، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا، اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعے کے دن پوچھنے لگا، مدینے کی خبریں بتاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلبہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سمائیں۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس، سلبہ پر افسوس۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری، ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کس طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا، تم دونوں سلبہ پر گزرو، یعنی اس کے پاس جاؤ، اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر جاؤ، یعنی اس کے پاس جاؤ، اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ وہ دونوں نکل کر سلبہ کے پاس گئے اور اس سے صدقہ طلب کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے۔ تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کے آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کے اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا، اور انہیں لے کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے کہ تجھ پر یہ فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم یہی لے لو، میرے دل کی خوشی اسی میں ہے، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سے وہی لے لیے۔ پھر وہ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سلبہ کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر پھر وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سلبہ کی بربادی پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور آپ نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو سلبہ اور اس سلمہ کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل اتاری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلبہ کے اقارب میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے وہ سب کچھ سن لیا اور وہ سلبہ کے پاس گیا اور بولا، اے سلبہ، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ اور یہ مضمون ہے۔
بس سلبہ نکلا حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا کہ اس کا صدقہ قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ پس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا یہ تیرا ہی کیا درا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار فرمایا تو وہ اپنے مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے اس سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا اے امیر المؤمنین میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، میں تیرا صدقہ کیسے قبول کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو سلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا میرا صدقہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابو بکر و عمر نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر سلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔